السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو میں سیدہ وائس پر۔ ایک ماں الزام لگا رہی ہے کہ اس کے 4 بچوں کو مارا ہے ان کے باپ نے۔ کیا وہ قاتل ہے اپنے بچوں کا؟ یہ جاننے کے لیے آج کی یہ دکھ بھری کہانی ضرور سنیے گا۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو ضرور پریس کریں۔ میں ابھی پڑوس کے گھر سے واپس آئی ہوں۔ ان کے 4 بچوں کی تیسری برسی تھی، جہاں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جب تک میں وہاں رہی میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے آنسو روک رکھے تھے، مگر اب وہ میرے اختیار میں نہیں رہے تھے۔ وہ بے ساختہ بہے جا رہے تھے اور پھر اس کے ساتھ ہی میری دبی دبی سسکیاں بھی ابھرنے لگی۔ میں ہی نہیں، قرآن خوانی میں موجود دیگر خواتین کی اندرونی کیفیت بھی ایسی ہی تھی۔ اس ماں کی طرف ہماری نگاہیں اٹھتی تھی تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا دوبھر ہو جاتا تھا، جس کے 4 بچے، اس کی بگیا کے 4 ہنستے مسکراتے پھول، اس کے آنگن کے پھول، ایک ساتھ اس کے سامنے چھین لیے گئے تھے۔ ہم بھی بچوں کی مائیں ہیں، اس لیے ان کی محبت اور قدر و قیمت کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے۔ ہمارا کوئی بچہ تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو ہم کیسے بے چین ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ عورت، ایسی بدنصیب عورت جس کے 4 بچے وقت اور حالات نے اس وقت اس کی آنکھوں سے جدا کر دیے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان کو چھین لیا گیا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کس قدر بے چین اور بے قرار ہو سکتی ہے وہ ماں، اس کا ہمیں بخوبی اندازہ تھا۔ یہ ہے ہمارے علاقے میں رہنے والی منیزہ۔ کبھی یہ عورت بے حد خوش و خرم، ہنستی مسکراتی، کھلکھلاتی زندگی گزارنے والی سمجھی جاتی تھی۔ اس کا شوہر طارق اسلام آباد میں ایک سرکاری ادارے میں ملازم تھا۔ خاصی اچھی تنخواہ تھی۔ گھر میں آرام اور آسائش کی زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں موجود تھیں، اور سب سے بڑھ کر خوشی اس بات کی کہ وہ 4 ہنستے مسکراتے صحت مند اور تندرست بچوں کی ماں تھی۔ 3 بیٹیاں، حسینہ، شمائلہ اور عائشہ، اکلوتا بیٹا مشال، جسے سب پیار سے کاشی کہہ کر پکارتے تھے۔ عائشہ سب سے چھوٹی اور حسینہ سب سے بڑی تھی۔ منیزہ پشاور کے علاقے کی رہنے والی تھی۔ ہمارے علاقے میں بھی یہ لوگ مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی ساتھ دیتے تھے۔ حاجی طارق شاہ ملازمت کے سلسلے میں اسلام آباد میں رہتے تھے، مگر بیوی بچوں سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔ انہیں اس بات کا اطمینان رہتا تھا کہ ان کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں ان کے بال بچوں کو اگر کبھی کسی قسم کی ضرورت پڑی تو ان کے عزیز و اقارب اور اڑوس پڑوس کے لوگ ان کے پاس پہنچنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ہم پشاور اور اس کے ارد گرد میں رہنے والے لوگ حادثات اور سانحات کے اس قدر دکھ سکھ سہتے رہتے ہیں کہ جیسے یہ ہماری زندگی کے معمولات کا حصہ ہے۔ نہ جانے کیوں ہمارے علاقوں میں یہ حادثات معمول کا حصہ بن گئے ہیں۔ بازاروں میں، گلی کوچوں میں، سڑکوں میں موت کے سوداگر زندگیوں کا سودا کرتے پھرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس حادثے میں جان کی بازی ہارنے والے ہمارے ہی پیارے اور سنگی ساتھی ہوتے ہیں، جنہیں چند روز رو دھو کر ہم صبر کر لیتے ہیں۔ مگر وہ حادثہ جو 21 اگست 2012 میں پیش آیا، وہ عام طور پر رونما ہونے والے حادثوں سے بہت مختلف، بہت ہی جان لیوا اور خون کے آنسو رلا دینے والا تھا۔ وہ منگل کا دن تھا۔ اس دن منیزہ کے سب سے زیادہ خوش و خرم، شاد و آباد جوڑے کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کو غم اور تنہائی کے صحرا میں دھکیل دیا، ایک ایسا دکھ دیا جسے لاکھ بار بھی بھلانے کی کوشش کی جائے پھر بھی بھولنا ممکن نہیں ہے۔ جب 4 پھول جیسے خوبصورت، ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے بچوں کی ایک ساتھ جدائی کا غم، ایسا غم مل جائے والدین کو، تو اس درد کا احساس ایسے ہی والدین کو ہو سکتا ہے جن پر ایسی قیامت گزری ہو، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو کھویا ہو۔ حاجی طارق شاہ چھٹیوں میں جب گھر آتے تو ان کے بیوی بچوں کی خوشیوں کا جیسے میلہ لگ جاتا تھا۔ ہلا گلا، کھیل تماشے، سیر سپاٹے، ہر طرح سے ان کا چاہنے والا باپ ان کی خوشیوں میں اضافہ کرتا۔ اس بار یوم آزادی کی چھٹیوں میں وہ گھر آئے تو پکنک پر جانے کا پروگرام بن گیا۔ بچوں نے جیسے پہلے سے پروگرام بنا رکھا تھا کہ بابا آئیں گے تو ان سے پکنک پر لے جانے کی فرمائش کریں گے، اور جب ان کے بابا گھر آئے تو ایسا ہی ہوا۔ ان کی سب سے پیاری بیٹی عائشہ نے اپنی توتلی زبان میں فرمائش داغ دی، بابا جانی ہمیں پکنک پر جانا ہے، تو دل چاہتا ہے ہمیں لے کر چلیں۔ اس کے دوسرے بہن بھائیوں نے بھی پرزور تائید کی، ہاں ہاں بابا جانی ہمیں بھی پکنک پر جانا ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اب آئے ہیں تو ہمیں لے کر چلیں، ویسے بھی چھٹیاں ہیں یوم آزادی کی۔ طارق شاہ اپنے بچوں کی کوئی بھی جائز خواہش کبھی بھی ٹالتے نہیں تھے۔
انہوں نے ان کی خواہش کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ بابا جانی زندہ باد، کاشی نے نعرہ لگایا۔ بہنوں نے ہاں میں سر ہلایا، نعرہ دہرا دیا اور تالیاں بجانے لگے، اچھلنے کودنے لگے۔ تو پھر ہم کب چل رہے ہیں؟ 14 اگست کے دن؟ نہیں، شاہ سے پہلے ان کی بیگم فاطمہ بول اٹھی۔ اس کے اگلے دن 15 اگست کو۔ کیوں 14 اگست کو کیوں نہیں؟ بڑی بیٹی حسینہ پوچھ بیٹھی۔ یوم آزادی کی وجہ سے ہر جگہ ہر طرف بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، میلے ٹھیلے کا سما ہوتا ہے، اس عالم میں پکنک منانے کا صحیح لطف نہیں آئے گا۔ بچوں نے سوالی نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، 14 اگست کو ہم لوگ جہاں بھی جائیں گے بیٹا، لوگوں کا ہجوم ہوگا، بھیڑ ہوگی اور اس طرح ہم مزے نہیں کر سکیں گے۔ ایسے میں ہم بھرپور طور پر پکنک کو انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے۔ بچے مطمئن ہو گئے اور 15 اگست کا دن فائنل ہو گیا۔ اور پھر 15 اگست کے دن صبح سویرے ہی طارق شاہ بیوی بچوں کو اپنی کار میں بٹھا کر ایک بہت بڑے سے پارک کی طرف روانہ ہو گئے۔ پکنک کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ یہاں پہنچ کر سب نے بہت انجوائے کیا، کھیلے کودے، گھر سے لائے ہوئے کھانے کھائے، مزے کی باتیں کی، پارک سے بھی چیزیں خرید کر کھائیں۔ اس طرح کھیلتے کودتے خوشیاں مناتے دن ڈھل گیا اور شام قریب آنے لگی۔ اب ماں کا حکم جاری ہوا۔ منیزا نے کہا، بس اب واپس چلو۔ دل تو کسی بچے کا جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر جانا تو بہرحال تھا، اس لیے گاڑی میں بیٹھے اور ان کا سفر گھر کی طرف شروع ہو گیا۔ جب گاڑی آگے بڑھی تو شمائلہ نے فرمائش کر دی، بابا جانی اتاریے، ہمیں کباب کھانے ہیں۔ ماں نے اسے ڈانٹا، نہیں، سیدھے گھر چلو، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ لیکن تمام بچے ایک زبان ہو کر بول پڑے، ہم کباب کھائیں گے، ہم کباب کھائیں گے، ہم کباب کھائے بغیر نہیں جائیں گے۔ باپ نے بچوں کی ماں کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دے دو نا اجازت، ذرا دیر کی تو بات ہے۔ اس باپ نے بہت بگاڑا ہوا تھا بچوں کو، کوئی فرمائش نہیں ٹالتا تھا۔ منیزا جانتی تھی کہ اجازت نہیں دوں گی تو بچوں سے زیادہ ان کے باپ کو دکھ ہوگا، اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی اور بچوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے انہیں کباب کھلانے لے گئے۔ ان دونوں کو کیا خبر تھی کہ یہ ان کے بچوں کی آخری خواہش، آخری فرمائش ثابت ہوگی۔ سارے بچوں نے کباب خوب جی بھر کر کھائے اور مزے لے کر انہوں نے ایک دوسرے کو دکھایا بھی۔ ماں باپ نے بس ان کا ساتھ دینے کی نیت سے منہ جھوٹا کر لیا۔ کباب کھانے کے بعد یہ قافلہ دوبارہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ آگے جانے کے بعد طارق نے ایک پیٹرول پمپ پر پہنچ کر گاڑی روک لی۔ کیوں اب آپ نے یہاں گاڑی کیوں روک لی بابا جانی؟ شمائلہ نے سوال کیا۔ اب گھر پہنچنے میں دیر نہیں ہوگی؟ جس طرح تمہارا جی چلتے چلتے کباب کھانے کو چاہتا ہے بیٹا، طارق شاہ نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا، اسی طرح گاڑی نے بھی پیٹرول پینے کی فرمائش کر دی ہے، کہتی ہے میری پیاس نہیں بجھائے گا تو آگے جا کر رک جاؤں گی۔ شمائلہ کے ساتھ دوسرے بچے بھی ہنس پڑے۔ اس دوران جب گاڑی میں پیٹرول ڈالا جا رہا تھا، یہ لوگ آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اچانک مشال شاہ بول پڑا، بابا جانی کہیں ایسا نہ ہو آج ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں مر جاؤں۔ اس کی ماں نے اسے پیار سے ڈانٹا، بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، ایسا نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سلامتی اور امان میں رکھے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ بچوں نے ماں کی بات پر توجہ دینے کے بجائے کاشی کی بیتوکی بات کا زیادہ اثر لے لیا۔ شمائلہ نے دور افق آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زندگی کا کیا بھروسہ، پتہ نہیں کل کا دن ہم دیکھ سکیں گے بھی یا نہیں۔ اب کہ ان کے بابا نے اسے ڈانٹا، یہ تم لوگ کیسی باتیں کرنے لگے ہو بیٹا؟ اچھے بچے ہمیشہ اچھی باتیں سوچتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی تو مزے کر آ رہے ہو اور اتنی فرمائش کر کے تم لوگوں نے مزے کیے، کھانے کھائے، اور اب آ کر ایسی مایوسی کی باتیں؟ کیا ہو گیا ہے تم سب کو؟ بچوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ شاید ان معصوموں نے موت کی آہٹ سن لی تھی، اس لیے ان کی زبان سے ایسی مایوس کن باتیں نکل رہی تھی۔ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے بعد یہ خاندان اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی چلتی رہی، وہ باتیں کرتے رہے، ان کی منزلیں طے ہوتی رہی، لیکن اب وہ ہونے والا تھا جو بچوں نے دیکھ لیا تھا اور جو ان کے ذہنوں کو دکھا دیا گیا تھا۔ ان کی کار ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سڑک پر کھڑی تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والی مکسر مشین سے جا ٹکرائی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ ہو سکتا ہے لمحہ وہ لمحہ طارق شاہ پر نیند کا غلبہ آ گیا ہو، ان کی آنکھیں جھپک گئی ہوں، یا کسی وجہ سے ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی ہو، یا پھر موت کے فرشتے نے ان کی نگاہوں کے سامنے دھند کی چادر تان دی ہو۔ سڑک پر کھڑی ہونے والی مکسر مشین کوئی چھوٹی اور نظر نہ آنے والی چیز نہیں تھی کہ اس پر کار ڈرائیو کرنے والے کی نگاہ نہ پڑتی اور وہ گاڑی کو اپنے قابو میں نہ کر پاتا۔ بہرحال ہونے والا حادثہ تھا، کسی بھی وجہ سے ہو گیا۔
حادثہ اتنا شدید تھا اور اتنا اچانک ہوا تھا کہ طارق اور منیزہ پر نیم بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس بے ہوشی کی کیفیت میں دونوں میاں بیوی نے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ ان آوازوں سے ان کے ذہن میں جمی دھند قدرے چھٹی تو منیزہ نے دیکھا ایک شخص ان کے قریب آیا۔ اس نے طارق کی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی اور اس کا موبائل فون نکال لیا، پرس سے پیسے نکال کر اپنی جیب میں ٹھوس لیے اور گاڑی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ خون میں لت پت بچے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ منیزہ اللہ رسول کا واسطہ دے کر مدد کرنے کی دعائی دے رہی تھی، مگر اس ظالم انسان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دونوں میاں بیوی اور ان کے بچے گاڑی میں کچھ اس طرح پھنس گئے تھے کہ لوگوں کی مدد کے بغیر نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر قریب آنے والے لوگ ان کی مدد کے بجائے ان کو لوٹ رہے تھے۔ اس صدمے سے ان پر غشی طاری ہو گئی، دونوں پھر بے ہوش ہو گئے۔ یہ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں انسانوں کے روپ میں وحشی درندے بستے ہیں۔ انسانوں کی بستی میں انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، مگر ان میں انسانیت موجود نہیں ہوتی۔ وہ انسانوں سے محبت نہیں کرتے۔ ان کا دین، دھرم، ایمان سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے اور اس کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ ذلت، درندگی کی حد سے گزر جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی درندہ صفت انسان یہ لوگ بھی تھے، جنہیں موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا، روتے بلبلاتے، مدد کے لیے پکارتے بچوں کے حال زار پر رحم نہیں آیا، نہ ان کے ماں باپ کی فریاد اور مدد کی دہائی پر ترس آیا۔ وہ انہیں لوٹ مار کر کے چلتے بنے۔ ہاتھ جوڑ رہی تھی ماں، بچا لو ہمیں، بچا لو ہمارے بچوں کو بچا لو، لیکن نہیں، کوئی نہیں آیا، لوٹ کر ان کے پیسے لے کر چلا گیا۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد اس راستے سے گزرنے والوں نے بیچ راستے پر ایک ٹوٹی پھوٹی شکستہ حال گاڑی کو دیکھا تو انہوں نے اپنی گاڑیاں روک دی اور قریب گئے تو خون میں نہائے ہوئے بے ہوش متاثرین کو کار سے نکالا اور اپنی گاڑیوں میں ڈال کر ہاسپٹل پہنچا دیا۔ کار ایکسیڈنٹ کے متاثرین کی خبر بھی سب کو مل گئی تھی۔ بریکنگ نیوز کے طور پر تمام ٹی وی چینلز پر یہ خبر دکھائی گئی، جس کے بعد ان کے عزیز و اقارب اور قریبی محلے دار ہاسپٹل پہنچے۔ ان کے بھرپور علاج کے لیے ڈاکٹروں نے تعاون بھی کیا۔ گھر میں ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں بھی کرائی جانے لگی، قرآن خوانی اور آیت کریمہ کا ورد بھی کیا جانے لگا، مگر ڈاکٹرز معصوم جانوں کو نہ بچا سکے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا اگر بر وقت وہ ہاسپٹل پہنچ جاتے تو ان کا اس قدر خون ضائع نہ ہوتا اور انہیں بچایا جا سکتا تھا۔ منیزہ کے ہوش آنے میں دیر نہیں لگی، مگر حاجی طارق ایک ہفتے تک کومے میں رہے۔ وہ وقت بھی ان کے رشتہ داروں اور ہم محلے والوں کے لیے بڑا ہی جان لیوا تھا جب معصوم اور پھولوں جیسے بچوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھے۔ ان کی ماں تو پھر ماں تھی، بار بار اس پر بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ہم سب بھی غم سے نڈھال تھے، پورا علاقہ سوگوار تھا، ہر آنکھ اشکوار تھی۔ جنازے میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ایک ہفتے بعد طارق ہوش میں آئے تو ان کا پہلا سوال تھا میرے بچے کس حال میں ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے ان سے ملاؤ۔ اب مزید جھوٹ بولنے کی ہمت کسی کو نہیں تھی، مگر سچ بتانے کا حوصلہ بھی کسی میں نہیں تھا۔ وہ اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے روتے اور تڑپتے رہے۔ وہ شدید زخمی حالت میں تھے، اس لیے انہیں اس سانحے اس حادثے سے آگاہ کر کے کوئی انہیں مزید صدمہ پہنچانا نہیں چاہتا تھا، لیکن انہیں کب تک یہ خبر سے بے خبر رکھا جاتا؟ یہ سوال بڑا گمبھیر تھا۔ آخر چند بزرگ ایک عالم دین کو لے کر ہاسپٹل پہنچے، جنہوں نے طارق کو پہلے تو اللہ رب العزت کی قدرت اور مصلحت کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اس کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو نئی زندگی بخشی۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنے رحم و کرم سے نوازتا ہے، جس طرح اس نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اور جسے چاہتا ہے اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے، جس طرح اس نے آپ کے بچوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ صبر اور تحمل سے کام لیجیے، مگر صبر کا کہاں یارہ تھا۔ طارق کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ پھر سے کومے میں چلے گئے۔ کئی دن کے بعد ان کی بے ہوشی ختم ہوئی، مگر ان کے دل و دماغ اس سچ کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ دوسری طرف ان کی اہلیہ نے یہ قیامت خیز حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اس لیے وہ آج تک اپنے ہوش و حواس کو قابو میں نہیں رکھ سکی ہے۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے ہیں، مگر منیزہ کے لیے وہ اب بھی پہلے کی طرح تازہ ہے۔ وہ روتی ہے، بیان کرتی ہے، جب بھی جس سے بھی ملتی ہے اپنے دکھوں کا پٹارا کھول لیتی ہے۔ اس کے عزیزوں کے علاوہ ہم محلے کی پڑوسن عورتیں اس کی دلجوئی کے لیے اکثر اس کے پاس پہنچ جاتی ہیں، اسے اس دکھ کو بھولنے کی باتیں کرتی ہیں، اسے اپنی باتوں سے بہلاتی ہیں، پھسلاتی ہیں، مگر وہ ماں ہے، ان بچوں کی ماں جنہیں اس نے جنم دیا اور جنہیں اپنی آنکھوں سے موت کی نیند سوتے ہوئے دیکھا۔ 1 2 نہیں،
चारों को मौत ने उससे छीन कर उसकी गोद को उजाड़ दिया था, वो कैसे सब्र का सिल अपने सीने पर रख लेती। हमारी बातों से उसका जुनून किस कदर कम होता, वो तो उनकी बातें करने लगती, उस सानेह का जिक्र छेड़ देती, बाप के लाड प्यार के बारे में बताने लगती। उस सानेह उस वाक़े के बाद तारिक जब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए तो वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर घर बैठ गए। उसकी वजह शायद ये भी थी कि अब मियाँ बीवी को एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा रफाकत की जरूरत थी। दोनों सही मायनों में नॉर्मल हालत में नहीं थे, इसलिए उनका एक दूसरे के करीब रहना बहुत ज़रूरी था। मगर हमने देखा और महसूस किया कि उस कुर्बत के बावजूद वो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। एक ही छत के नीचे रहने के बाद भी एक दूसरे से दूर रहने लगे, बहुत दूर। तारिक घर से बाहर दोस्तों यारों के दरमियान अपने दुखों का रोना रोते रहते या अपने बच्चों की कब्रों पर वक्त गुजारते, बीवी के साथ नहीं रहते थे। जब उनके बच्चे हयात थे और उनकी आंखों के सामने थे तो वो उनके सरों पर शैम्पू लगाकर नहलाते थे और अब उनकी कब्रों को शैम्पू लगाकर धोते हैं। उन्होंने बच्चों की कब्रों के पास अपनी कब्र की जगह भी बना रखी है और अपने रिश्तेदारों को ये वसीयत कर रखी है कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे बच्चों की कब्रों के पास ही दफनाया जाए। उनके घर से अक्सर दोनों मियाँ बीवी के लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आती रहती हैं। लड़ते झगड़ते तो वो पहले भी थे, मगर उस वक्त उनकी बड़ी बेटी हसीना उनकी सुलह सफाई करा देती थी, मगर अब ऐसा कोई नहीं था जो उनके दरमियान सुलह करवाता। एक दिन उनकी लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई तो मैं भागी भागी उनके घर पहुंची कि कहीं दोनों गुस्से के आलम में कोई नामुनासिब कदम ना उठा लें। उनके घर गई तो मुनीसा तारिक से कह रही थी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे बच्चों के कातिल हो। पागल औरत, तेरी बात पर कौन यकीन करेगा? मैं अपने बच्चों को कैसे कत्ल कर सकता हूँ? इतनी मोहब्बत करता था उनसे। मैंने मुनीसा को बेतुकी बात कहने से मना करने की कोशिश की तो वो बोली, हाजरा, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं साबित कर सकती हूँ कि ये शख्स जो आज मेरे बच्चों की मौत पर मातम करता रहता है, यही मेरे बच्चों का असल कातिल है। बहन, इसे समझाओ, ये बच्चों के गम में दीवानी हो गई है, बहकी बहकी बातें करने लगी है। मैं अपने बच्चों, अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे मार सकता हूँ जिनसे मैं इस कदर प्यार करता था? तुम्हारा ये हद से ज्यादा प्यार ही उनके कत्ल का सबब बना। मुनीसा ने तुर्की पर तुर्की कहा, क्या जरूरत थी उन्हें पिकनिक पर ले जाने की, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की, इतनी दूर जाने और इस कदर खर्च करने को किसने कहा था? तारिक शाह ने कुछ कहने की कोशिश की तो मुनीसा ने उन्हें रोकते हुए कहा, जो पैसे तुमने अपने बच्चों की एक मामूली फरमाइश पर खर्च किए, तुम उन पैसों से कई घरों के भूखे प्यासे बच्चों की भूख मिटा सकते थे, उनकी प्यास बुझा सकते थे, मगर कभी तुम्हें उन बच्चों का ख्याल नहीं आया। तुम अपनी दौलत से सिर्फ अपनी ख्वाहिश, अपने बच्चों की मामूली मामूली फरमाइश पूरी करना जरूरी समझते थे। अगर तुम पिकनिक पर जाने की उनकी फरमाइश पूरी नहीं करते, इनकार कर देते, उन्हें डांट देते, तो आज मेरे बच्चे मेरे पास, मेरे घर में मौजूद होते। इसलिए मैं तो उनका कातिल तुमको ही ठहराऊंगी। तुम और सिर्फ तुम ही मेरे बच्चों के कातिल हो। याद है ना तुम्हें? अगर नहीं है याद तो मैं याद दिलाती हूँ, जिस वक्त कार की टक्कर उस मशीन से हुई थी, तुम पीछे मुड़कर बच्चों की फरमाइशें सुन रहे थे। बच्चे कुछ लेने की बात कर रहे थे और तुमने वो सुनने के लिए गर्दन जब मोड़ी तो वो कार हमारी टकरा गई मशीन से। किसने मारा मेरे बच्चों को? तुमने। क्यों सुनी उनकी फरमाइश? क्यों उसकी बात को टाला नहीं? क्यों तुम मुड़े? गर्दन क्यों मोड़ी थी तुमने? मैं बार बार कहती रही, मत सुनो बच्चों की, बस हो गई तफरी, हो गया, अब घर चलो। लेकिन नहीं, तुम बाप और तुम्हारे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं थे, नहीं सुनते थे। उनको पता था कि मैं तो उनकी बात नहीं मानूंगी, तो वो तुमसे लाड उठवाते थे, तुमसे हर जिद पूरी करते थे। लेकिन तुम अपने लाड प्यार में ये भूल गए कि जहाँ पर तुम अपने बच्चों को कबाब खिला रहे थे, वहाँ पर एक फ़कीर बच्ची आई थी। फ़कीरनी, तुमने उसको झड़क दिया था। तुमने कहा था चलो जाओ यहाँ से। मैं तुमको बोलती रही कि नहीं करते ऐसा, किसी फ़कीर को नहीं झड़को, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों की पड़ी थी, और देखो अल्लाह ताला ने वो बच्चे ही छीन लिए। नहीं माफ़ करूँगी तुम्हें, तुम एक कातिल हो। तुमने सदका खैरात नहीं किया, तुमने एक फ़कीर बच्ची का दिल दुखाया। कितना मना किया था मैंने, लेकिन नहीं, कभी तुमने सदका नहीं दिया, कभी खैरात नहीं दी, सिर्फ अपने बच्चों पर बेजा पैसा खर्च करते रहे। अल्लाह ताला की अमानत है ये बच्चे हमारे पास। अल्लाह ताला के गज़ो गज़ब को ख़त्म करता है सदका। तुमने सदका नहीं दिया, तुम एक कातिल हो, और इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं।